السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان حمدانی فرام حمدانی زمین ایڈوائزرز۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی پلاٹ کا آنر فوت ہو جاتا ہے تو وہ پلاٹ اس کا جو وارث ہے یا نیکسٹ آف کن ہے اس کے نام پہ کیسے ٹرانسفر ہوگا۔ چونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اور ہر کسٹمر کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ایک فرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پراپرٹی اس کے جو وارث ہیں اس کے نام پہ کیسے ٹرانسفر ہوگی۔ چونکہ اس کے لیے مختلف ایریاز کے مختلف رولز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرواتے ہیں تو ہر سوسائٹی کے اندر جو ان کے جو لا ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوسائٹی سے باہر کسی کالونی میں کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرواتے ہیں تو اس میں رجسٹری ہے، انتقال ہے، اور اس کا سارا جو پروسیجر ہے وہ سوسائٹی کے پروسیجر سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن چونکہ ہم پچھلے 4 سال سے گلبرگ اسلام آباد سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہاں کے اتھورائز ڈیلر ہیں، اور الحمدللہ حمدانی زمین ایڈوائزرز ایک با اعتماد ادارہ ہے، تو ہم گلبرگ سوسائٹی میں ہمیں کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور گلبرگ سوسائٹی کے اندر یہ پراپرٹی ٹرانسفر کروانے کا کیا طریقہ کار ہے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ دراصل کل ہی ہم نے ایک کیس ایسا ٹرانسفر کروایا ہے کہ جس میں ایک شوہر، 2 لیڈیز تھی جن کا شوہر فوت ہو گیا تھا، اور ان دونوں لیڈیز کے بچوں کو ملا کے تقریباً وہ گھر کے 12-13 فرد تھے۔ تو 12-13 لوگوں سے ہم نے یعنی پلاٹ آگے اپنے کسٹمر کے نام ٹرانسفر کروایا ہے۔ تو وہیں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور یہ تفصیلاً تھوڑا سا اپنی کسٹمر کو اس سے آگاہی دی جائے کہ کیسے ایک شخص اگر دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی وہ جو پراپرٹی ہے اس کو آگے ان کے وارثوں پہ کیسے ٹرانسفر ہوگی۔ تو جب ہم یہ کیس ٹرانسفر کروانے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو 2 لیڈیز ہیں ان کا شوہر کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا ہے، اور ایک کے تقریباً 4 بچے تھے اور ایک کے تقریباً کوئی 5 بچے تھے۔ ٹوٹل یعنی گھر کے یہ فرد ملا کے 2 لیڈیز اور بچے تقریباً یہ کوئی 10-12 افراد تھے۔ تو اس کے لیے اگر ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو نادرا آفس جانا ہوگا، جہاں پر ہمارے آئی ڈی کارڈز، ہمارا تمام ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایزا ہماری پاکستانی نیشنلٹی کے لیے ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہے، ہمارا جو سارا ریکارڈ ہے ہمارے کنبے کا، وہ ہمیں نادرا کے آفس سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نادرا کے آفس جانا ہے۔ وہاں سے آپ مختصر ٹائم میں 5 سے 10 منٹ آپ کے ٹوٹل لگیں گے۔ آپ نے وہاں سے FRC لینا ہے، یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، وہ آپ نے ریسیو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کورٹ کے ذریعے سکسیشن سرٹیفکیٹ اور جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ جب آپ FRC حاصل کر لیں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے، سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے، پھر آپ نے پوری جو فیملی ہے اس میں سب کی پاسپورٹ سائز پکچر لینی ہے اور سب کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لینی ہیں، اور آپ گلبرگ ہیڈ آفس وزٹ کریں گے۔ گلبرگ کے اندر جو لیگل یہ اس طرح کے قانونی کیس کو سولو کرنے کے لیے اس وقت جو عہدے پر تعینات ہیں میڈم نویدہ کے پاس آپ نے آنا ہے، اور ان کو آپ نے FRC، سکسیشن سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ پوری فیملی کی پاسپورٹ سائز پکچر اور شناختی کارڈ کی کاپیز لانی ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کسی بھی اسٹامپ فروش سے ایک اپلیکیشن تیار کروا لینی ہے کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے، جس کے یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں ایز اے پروف، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ہم اس پلاٹ کو، اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں تو ہم اس پلاٹ کو ان 2 عورتوں کے نام پہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، یا اگر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہے تو ہم یہ شخص چونکہ فوت ہو گیا ہے تو ہم اس پراپرٹی کو ان بچوں کے نام پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام ڈاکومنٹس ساتھ آپ نے یہ ایک اپلیکیشن تیار کروا لینی ہے اور یہ آپ نے ہیڈ آفس میں جمع کروا دینی ہے۔ 15 دن سے لے کر 1 مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، جس میں وہ ممبرشپ یا وہ جو پلاٹ ہے، وہ پراپرٹی ہے، وہ اس شخص سے پیچھے جو ان کے وارثان ہیں ان کے نام پہ وہ منتقل ہو جائے گی۔
پھر اس کے بعد جب 1 ماہ کے بعد وہ پراپرٹی منتقل ہو جائے گی تو آپ کو سوسائٹی ایک نئے سرے سے الاٹمنٹ لیٹر جاری کرے گی. اگر اس شخص کے بعد 10 اس کے وارث ہیں تو اس الاٹمنٹ لیٹر کے اوپر 10 وارثان کی جو ہے وہ پکچرز لگی ہوں گی, 10 وارثان کا ڈیٹا ہوگا, یعنی وہ 10 لوگوں کے نام پہ وہ پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اگر 2 لوگ ہیں تو وہ 2 لوگوں کے نام پہ وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی منتقل ہو جائے گی. جب وہ ان وارثان کے نام پہ وہ پراپرٹی منتقل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کا جس طرح ایک نارمل پراپرٹی گلبرگ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر آپ کا وہاں سے آگے سیم وہی پروسیجر ہوگا کہ آپ نے اس پراپرٹی کی پھر سوسائٹی ہیڈ آفس میں ویریفیکیشن کروانی ہے. 3 سے 4 دن میں آپ کو ویریفیکیشن ہو کر مل جائے گی. اب ویریفیکیشن ایک سمپل سا پیج ہوگا, اس کے اوپر کیلکولیشن لکھی ہوگی اس پراپرٹی کے اندر کتنے پیسے جمع ہیں, اس پراپرٹی کی کتنی انسٹالمنٹ یا کتنے ڈیوز ابھی پینڈنگ ہیں, اس پہ کتنا ٹیکس ہے اور کتنی ٹرانسفر فی ہے, وہ تمام ڈیٹیل آپ کو ویریفیکیشن کے ذریعے مل جائے گی. اور پھر آپ نے وہ جو 12 لوگ ہیں ان کا آپ نے ایک سیل ایگریمنٹ تیار کروا لینا ہے, ٹرانسفر فارم فل کر لینا ہے, اور اس کے بعد جو کسٹمر ہے اس کے نام سے ٹرانسفر فی اور ٹیکس بنا کر سیم جس طرح نارمل ہم پلاٹ فائل یا کوئی چیز فارم ہاؤس گلبرگ کا ٹرانسفر کرواتے ہیں, سیم ایسے ہی پروسیس سے آپ نے گلبرگ ہیڈ آفس میں اپوائنٹمنٹ لے کر وہاں پر ان 10-12 جو لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں ان سب کو وہاں پر حاضر ہونا ہوگا. وہ تمام لوگ وارثان وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے, بایو میٹرک کریں گے, اور وہاں سے وہ پراپرٹی آگے جو نیکسٹ آپ جس کو بیچ رہے ہوں گے اس کسٹمر پر منتقل ہو جائے گی. اس میں یہ بھی آپ کو ایک سہولت ہے کہ اگر جب وہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس سے وہ وارثان پہ جب پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, سکسیشن سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد FRC اور پکچرز اور ID کارڈ کی کاپی کے ساتھ اگر آپ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ ہم یہ سارے لوگ مل کر ایک شخص کے نام پہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ممبرشپ یا پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ایک شخص کے نام پر منتقل ہو جائیں گے, اور پھر وہ ایک شخص کے نام سے ہی ویریفیکیشن جمع ہوگی, وہ پروسیس ہو کر پھر اس ایک شخص کو ہی ٹرانسفر دینے کے لیے گلبرگ کے ہیڈ آفس میں آنا پڑے گا. آگے چل کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے, سکسیشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اور دینی روح سے اگر ایک شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو پراپرٹی کے وارثان کون کون ہیں, اس میں اگر عورت کا کیا حق ہے, اس کے بچوں کے کیا جائیداد میں کیا حق ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو دینی روح سے بھی ساتھ جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے ڈسکس کر کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ بھی اپڈیٹ کریں گے, اس کے متعلق بھی گائیڈ کریں گے. چونکہ ہر سوسائٹی کے اندر پراپرٹی کی ٹرانسفر کا ایک پروسیجر بالکل مختلف ہے, اور سوسائٹی سے باہر جو رجسٹری انتقال والے کے لیے طریقے کے لیے آپ کو پٹواری ڈھونڈنا پڑے گا, خسرہ نکالنا پڑے گا, موزہ نکالنا پڑے گا, پھر وہ ایک لمبا پروسیجر, وہ ایک الگ پروسیجر ہے. سو ہم چونکہ جس سوسائٹی میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں جس کی ہمیں 110% مکمل معلومات ہے, ہم اس کا آج ہم نے آپ کو پروسیجر سمجھایا ہے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کی کچھ سمجھ آئی ہے, ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں, شیئر کر لیں, اور جن لوگوں کو بات کی مکمل سمجھ نہیں آئی اور ابھی بھی ان کا مزید کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو وہ ہمیں اسکرین پر دیے ہوئے ہمارے ان نمبرز پر واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے. ساتھ اس متعلق جو علماء اکرام ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. تو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر لیں, شیئر کر لیں. جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ.